گزشتہ دنوں اردو انجمن برلن کے زیر اہتمام ایک شاندار ادبی محفل کا انعقاد کیا گیا، جس میں ترقی پسند تحریک کے روح رواں سجاد ظہیر کی اہلیہ و معروف افسانہ نگار رضیہ سجاد ظہیر اور پاکستان کے بہترین ادیب و شاعر جناب احمد ندیم قاسمی کو 102 سالہ سالگرہ پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اس موقع پر بھارت کے شہر میرٹھ کی جامعہ چرن سنگھ کے شعبہ اردو کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر اسلم جمشید پوری اور دلی سے رضیہ سجاد ظہیر کی دختر نور ظہیر نے بھی شرکت کی۔ انہوں نے اپنی یادیں اور قیمتی خیالات پیش کیے۔ تقریب کے ابتدائی حصے کی نظامت سیدہ مایا اور انور ظہیر رہبر نے کی۔ خطبہ استقبالیہ میں انجمن کے صدر عارف نقوی نے مہمانوں کی آمد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اردو انجمن کے اغراض و مقاصد بیان کیے اور ساتھ ہی اپنی ترقی پسند تحریک کے حوالے سے یادداشت بھی پیش کی۔ انہوں نے رضیہ سجاد ظہیر اور احمد ندیم قاسمی کو خراج تحسین پیش کیا۔ اسلم جمشید پوری نے رضیہ سجاد ظہیر کے افسانوں کا بہترین تجزیہ پیش کرتے ہوئے ان کی شخصیت پر بھی روشنی ڈالی۔ ڈاکٹر نور ظہیر نے اپنی والدہ کے ساتھ گزری زندگی کی دلچسپ یادوں کو محفل میں پیش کیا۔ اس کے بعد احمد ندیم قاسمی اور رضیہ سجاد ظہیر کی ادبی سرگرمیوں کے حوالے سے ایک مختصر دورانیہ کی فلم پیش کی گئی۔ اس تقریب میں تینوں کتابوں کا اجرا بھی شامل تھا، جس میں اردو انجمن کے صدر عارف نقوی کا سفرنامہ ہند طاہر آوارہ، اسلم جمشید پوری کے افسانوں کا مجموعہ عیدگاہ سے واپسی اور عشرت معین سیما کی تحقیقی کتاب جرمنی میں اردو و تاریخی لسانی زاویے اور سماجی رابطے شامل تھے۔ جناب اسلم پوری نے کتابوں پر تفصیلی تبصرہ پیش کیا۔ ہما فلک کے افسانوں کا مجموعہ روح دیکھی ہے کبھی بر وقت پاکستان سے جرمنی نہیں پہنچ سکا، لیکن انہوں نے اس کا غائبانہ تعارف پیش کیا۔ پروگرام کے دوسرے حصے شعری نشست کی نظامت عشرت معین سیما نے کی، جس کی صدارت کی ذمہ داری جناب اسلم جمشید پوری کو سونپی گئی۔ اس نشست میں مقامی اور دوسرے شہر سے آئے ہوئے شعراء نے اپنا کلام پیش کیا، جن میں جناب شیخ ریاض، سنیتا شرما، پرمجید کور، محمد ارشاد، اترن گپتا، مایا حیدر، عشرت معین سیما، انور ظہیر رہبر، سوشیلا شرما، علی حیدر وفا، عارف نقوی اور اسلم جمشید پوری شامل ہیں۔ محفل کے اختتام پر برلن انجمن کے نائب صدر سید انور ظہیر رہبر نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ انجمن کے اراکین اور خصوصی مہمانوں کے لیے ریسٹورینٹ نروان میں ایک پرتکلف عشائیے کا بھی اہتمام کیا۔